السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ احادیث مجموعہ اوسط، اس سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 71، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر تک اٹھاتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 72۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام کے مطابق ناراضگی فرماتے تھے اور قرآن کے احکام کے مطابق کسی سے راضی ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 73۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 74۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام نماز قائم کرنے کا ذمہ دار ہے اور مؤذن اہتمام کرنے والا۔ اے اللہ اماموں کی ہدایت عطا فرما اور مؤذن کی مغفرت عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 75۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیق کیا کرتے تھے۔ تدبیق کا مطلب ہے کہ رکوع یا تشہد میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لینا۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 76۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تمہیں صبح صادق طلوع ہونے کا خدشہ ہو تو ایک کے ساتھ ان کو طاق کر لو، یعنی 2 کے ساتھ ایک اور ملا لو، اس طرح وتر کل 3 ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں فضول گفتگو ہو، اس کو چاہیے کہ اٹھنے سے پہلے یہ کہے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری بارگاہ میں بخشش کا طلبگار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث نمبر 78۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ میں سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک اور حدیث نمبر 79۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات و دن کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف حضرت متین سے روایت کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر محرم کو باندھنے کے لیے تومبند میسر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شلوار پہن لے، اور جس کو جوتے میسر نہ ہو وہ موزے پہن لے۔ ایک اور حدیث نمبر 81۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کیا میری طرف سے یہ انصاف نہیں ہے کہ میں ہر قوم کو اس کے ساتھ ملا دوں جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے جھوٹے معبودوں کو بلند کیا جائے گا اور یہ سب لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، یہاں تک کہ مومنوں کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر ان کو کہا جائے گا، تمہیں کیا ہے؟ تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم کسی معبود کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے، ہمیں اپنا وہ خدا دکھائی نہیں دے رہا جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 82۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کون سا شہر زیادہ حرمت والا ہے؟ لوگوں نے کہا مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا مہینہ زیادہ حرمت والا ہے؟ لوگوں نے کہا ذوالحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ لوگوں نے کہا قربانی کا دن، حج اکبر کا دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے آج کے دن اس مہینے میں اس شہر کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، اور یہ حرمت ہمیشہ قائم رہے گی یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، اس لیے میں کبھی نہ دیکھوں کہ اللہ کے حرم میں خون بہایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 83۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کے لیے ان کی جانب خط لکھا۔ اس خط کی تحریر یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تم پر سلامتی ہو۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہیں، اور اس کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ نماز قائم کرو، ہدایت پہ رہو، اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو صبر اختیار کرو، اگر ایسا نہ کرو کہ تمہاری بے صبری تمہاری اجر کو ضائع کر دے، اور پھر تم پشیمان ہو، جان لو کہ بے صبری کسی مرے ہوئے کو واپس نہیں لا سکتی اور نہ ہی غم کو کم کر سکتی ہے، اور جو آزمائش آ چکی ہے وہ آنی ہے۔ والسلام۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 84۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب مسلمان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کہ اگر کوئی ہلاکت کا کام ہو تو ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے، اور کہیں سے غنیمت ملتی ہے تو دوسروں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دروازوں سے روکا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 86۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم والوں، بنی عبد المطلب والوں، صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی والوں، فاطمہ بنت محمد، میں یہ چیز ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا کہ کل لوگ تو آخرت کا اجر و ثواب اٹھا کر لا رہے ہیں اور تم دنیا کا مال و دولت اٹھا کر لا رہے ہو۔ قیامت کے دن تم میں سے میرے دوست وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ میری مثال تمہارے اندر اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم اندھیرے کے پردوں میں ہو، کاش کہ صبح ہو جائے اور اندھیرا چھٹ جائے۔ میں ڈر سنانے والا ہوں اور موت حملہ کرنے والی ہے اور قیامت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 87۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی۔ ایک اور حدیث ہے 88۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم پہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں 3 چیزوں کی انتہائی قلت ہو جائے گی، ایک حرام کا درہم،
دوسرا ایسا بھائی جس کے ساتھ راز کی بات کی جائے، تیسرا ایسی منت جس کو پورا کیا جائے۔ ایک اور حدیث نمبر 89، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص طلاق نہیں دے سکتا جو طلاق کا مالک نہیں، اور وہ شخص غلام کو آزاد نہیں کر سکتا جو اس غلام کا مالک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 80، حدیث نمبر 90، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے اپنا غلام آزاد کر دیا اور اس کا اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غلام واپس اس کی غلامی میں دیا اور پھر اس غلام کو خرید لیا۔ ایک اور حدیث ہے 91، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ ایک اور حدیث 92، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندہ لوگوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف مت دو، یعنی اگر تم میں سے کسی کے مرے ہوئے شخص کو برا کہو گے تو اس کی نظمت سن کے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی، اس سے بچو۔ ایک اور حدیث نمبر 93، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 94، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا تو شیطان سجدے میں گر پڑے گا اور آوازیں دے گا اے میرے اللہ تو مجھے جہاں حکم دے میں وہاں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی تمام آل اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور سب کہیں گے اے ہمارے آقا یہ کیسی عاجزی کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا میں نے اپنے رب سے ایک معلوم وقت کے لیے مہلت مانگی تھی اور اب معلوم وقت آ چکا ہے۔ پھر دابت الارض صفا پہاڑ کی ایک پٹن سے نکلے گا، وہ اپنا پہلا قدم انطاکیہ میں رکھے گا، اس کے بعد وہ شیطان کے پاس آئے گا اور اس کو مارے گا۔ حدیث نمبر 95، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیچڑ والے دن بھی زمین پہ مٹی میں سجدہ کیا یہاں تک کہ میں نے مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پر دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 96، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں جو شخص اپنے بچے کو دنیا میں قرآن سکھاتا ہے قیامت کے دن اس کے باپ کو جنت کے اندر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جنتی لوگ اس کو اسی بات سے پہچانیں گے کہ اس کو یہ تاج اس لیے دیا گیا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 97، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو مصافحہ کیا کرتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 98، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 99، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کی جانب جھانکیں گے اور ان سے کہیں گے تم کس بنا پہ دوزخ میں گئے؟ اللہ کی قسم ہم تو تم سے سیکھ کر جنت میں آ گئے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم کہتے تو تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے،
حدیث نمبر 100 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور انہوں نے حج نہیں کیا، کہ میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے باپ کی ذمہ کوئی قرضہ ہوتا تم ادا کرتے تو کیا اس کی جانب سے ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اپنے باپ کی جانب سے حج بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔